السلام علیکم، میں ہوں داش میاں. مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں جیسے جیسے الیکشنز کے دن قریب آ رہے ہیں تو ویسے ویسے کنٹروورسیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مریم نواز الیکشن کیمپین میں اپنی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جو عمران خان کا بلے سے متعلق ورڈکٹ آیا ہے اس کو ایڈریس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ایک دہشت گرد جماعت ڈیزرو بھی نہیں کرتی کہ اس کو انتخابی نشان ملے. ایک الیکٹورل سمبل ٹیررسٹ پارٹی کو ملنا بھی نہیں چاہیے، مریم نواز کا کہنا تھا. بہت کانفیڈنٹ باڈی لینگویج تھی ان کی، بہت کانفیڈنٹ ورڈز تھے، اسٹیٹمنٹس تھیں، ایک بڑے للکارتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا باتیں کی ہیں ساری اس جلسے میں. اور کیوں نہ کریں، بنتا ہے. امپائر کی انگلی ان کے حق میں اٹھی ہوئی ہے تو اب بے شک وہ ایسے ہی بات کریں گی. بلاول بھٹو کی طرف سے بھی اسی قسم کی ہی باتیں کی جاتی ہیں بلے کے سمبل سے کے فیصلے سے متعلق. تو وہی باٹم لائن ہے کہ جس کے خلاف اس وقت امپائر کی انگلی موجود ہے یا جس کے حق میں امپائر کی انگلی نہیں اٹھ رہی تو اس کے بارے میں آپ جو مرضی اس وقت کہہ سکتے ہیں، جو مرضی کر سکتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے. ساتھ ساتھ عمران خان کی جہاں تک بات ہے، ان لائک دا کامن نیریٹو جو لگ رہا تھا کہ جی آپ بالکل ہی ختم ہو گئے عمران خان صاحب اور ہوپ ٹوٹ گئی ہے، ان کی امید ختم ہو گئی ہوگی دل سے. عمران خان بالکل ہی بروکن فیل کر رہے ہوں گے، کوئی ان کو راستہ وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو ایسا لگا تو نہیں جو انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی تھی اڈیالہ جیل سے میڈیا کے ساتھ، اس میں ان کی جو چوائس آف ورڈز تھے یا ان کو جو بھی ان کی باتیں تھیں اس سے لگا ایسا نہیں امپریشن گیا کہ آپ کو لگے کہ عمران خان نے کوئی امید چھوڑی ہے. امپائر نے نو بال دے دی ہے. اس قسم کی انہوں نے جو بات کہی، اسپیشلی جو انہوں نے قرآن کے ورس کا ذکر کیا ہے اس میں کہ اتنا ظلم نہیں دشمن کے اوپر بھی کرنا چاہیے جتنا کہ وہ برداشت نہ کر سکے اس طریقے سے. تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اور سننے میں بھی آتا رہا ہے کہ عمران خان نے جیل میں جو ہے قرآن کی اسٹڈی شروع کر دی ہے اور وہ اور ان جنرل بھی بہت مطالعہ کر رہے ہیں ہسٹری کا، انہیں بہت پسند ہے. تو وہ خوش ہیں کہ جیل ٹائم میں بڑا اچھے طریقے سے اس وقت کا استعمال کر پا رہا ہوں اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس جو باہر آئی ہیں جیل کے اندر سے. لیکن اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ جب عمران خان صاحب اس پوزیشن پہ تھے کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکیں، جب گورنمنٹ میں تھے تب انہوں نے بھی بڑی جو ہے دشمنیاں اچھے طریقے سے نبھائی ہیں بغیر یہ سوچے کہ دوسرا اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے کہ نہیں. اور ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عدلیہ کے فیصلے سے متعلق یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی دشمن کے اوپر اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو نواز شریف کے اوپر تو عدلیہ نے بھی بڑے ظلم کیے تھے، بڑے فیصلے دیے تھے اور آپ نے ان کو بڑا پاپ کارن پکڑ کے عمران خان صاحب نے اس وقت انجوائے تو کیا تھا، جو سچ بات ہے. لیکن بہرحال ابھی جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں اپنے جو سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں 4 گواہان جو ہے اس کیس میں اپنے بیانات ریکارڈ کروا دیتے ہیں. اس کی جو سماعت ہوئی ہے سائفر کیس کی، اس میں آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کی. ایف آئی اے کی جانب سے سینئر اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی، پروسیکیوٹر رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء علی بخاری اور بیرسٹر عمیر نیازی اور دیگر پیش ہوئے. سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے. سماعت سے قبل خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کے دیر سے آنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ صبح 9 بجے اڈیالہ جیل آئے ہیں، 3 گھنٹے ہو گئے وکلاء نہیں آ رہے. اس پر شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ عدالت کو بتایا کہ انہیں اپنے موکل شاہ محمود قریشی کے کیس کے بارے میں مشاورت کی اجازت نہیں دی جا رہی. عدالت نے سماعت میں وقفہ کر کے علی بخاری کو شاہ محمود قریشی سے 10 منٹ کی مشاورت کی اجازت دے دی. بعد ازاں سائفر کیس میں 4 گواہان اقرا اشرف، شمون کیسر، عمران ساجد اور حسیب بن عزیز کے بیانات عدالت میں قلم بند کیے. عدالت نے مزید گواہان کو کل طلب کرتے ہوئے سماعت کو ملتوی کر دیا ہے. یہ ابھی تک سائفر کیس کی جو ہے وہ ہیئرنگ رہی ہے کل کے دن. اور جہاں تک شاہ محمود قریشی کی بات ہے، ان کو مور کا نشان الاٹ ہوا ہے اور جو اور بھی بہت سارے جو ان کے لوگ ہیں، کسی کو جو ہے ریکٹس ملے ہیں تو کسی کو چینک ملی ہے. گوہر علی خان ہے جو ان کو چینک کا نشان ملا ہے اور ان کو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا، ورڈکٹ نہیں آیا تھا، تبھی ان کو جو تھا نا الیکشن کمیشن میں یہ باتیں وغیرہ چل رہی تھی تو ان سے پوچھا کسی نے، ہم نے سنا آپ کو چینک کا نشان مل گیا ہے، تو ان کا کہنا تھا جی میں نے بھی یہ چیز سنی ہے. تو ابھی تو ہم اس فیصلے کا ویٹ کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں
کہ اس معاملے میں چیزیں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں. ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے. تھوڑی سی بات اکراس بارڈر کر لیتے ہیں. غزہ کے 100 ڈیز پورے ہو گئے ہیں, 100 دن پورے ہو گئے ہیں وار کے. مڈل ایسٹ کی میرا خیال ہے ورسٹ وارز اس وقت وہاں پر چل رہی ہیں, اسرائیل ورسز حماس ورسز پیلسٹائن, اور بہت سی کیجولیٹیز, انوسنٹ لائفز اور انڈسکرائبل سینز ہیں یہ سارے, اور اتنی بڑی جو پاپولیشن ہے جو اس بارے میں کچھ نہیں کر پا رہی, اور جو اقوام متحدہ ہے جس اس کی طرف سے بھی اس معاملے میں اس جنگ کو روکنے میں کچھ بھی نہیں کیا ان سے کیا گیا. اور ابھی جب یہ ہوتیز کے اوپر امریکہ کی اور یو کے کی ایئر سٹرائکس ہونی شروع ہوئی ہیں تو روس نے جو ہے یہ ہنگامی اجلاس اقوام متحدہ کا بلا لیا ہے. تو ایک فنی سی سچویشن لگتی ہے کہ سو فار تو وہ کسی ہیلپ کی نہیں رہی, اس کی طرف سے کوئی ایسا جو ہے وہ پریکٹیکل سلوشن کسی بھی چیز کا نہیں نکالا جا سکا. چیزیں ویسی کی ویسی چل رہی ہیں, جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے. 100 دن جو ہے یہ وار کے جو چل رہی ہے اس وقت غزہ میں وہ پورے ہو گئے ہیں, اور اقوام متحدہ اس کے اندر بڑے جو ہے اس کے اجلاس ہو چکے ہیں, لیکن ان دی اینڈ کوئی رزلٹ نہیں نکلتا, کوئی بہتری نہیں آتی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سی ایک بات تھی, ایک انفارمیشن تھی جو مجھ تک پہنچی, تو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو شیئر. وہ ہے کہ جو سعودی شاہی خاندان ہے ان کی جو ویلتھ ہے, آئی ایم شیور لوگوں کو آئیڈیا تو ہے اس چیز کا کہ وہ ویلدیسٹ فیملی ہے دنیا کی, لیکن کتنی کو ویلدی ہے, تو وہ ایلان مسک اور بل گیٹس سے بھی زیادہ جو ہے ان کی ویلتھ نکلی ہے. عالمی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی شاہی خاندان نے دولت مندی میں دنیا کے تمام خاندانوں کو پیچھے چھوڑ دیا. سعودی رائل فیملی کی دولت برطانوی بادشاہ شاہ چارلز کے خاندان سے تقریباً 16 گنا زیادہ بتائی گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی رائل فیملی کی مجموعی دولت دنیا کے 12 ترین امیر اشخاص ایلان مسک اور بل گیٹس کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ ہے. سعودی خاندان نہ صرف امیر ترین بلکہ سب سے طاقتور خاندان ہے دنیا کا. اینڈ اس ساری چیز کے باوجود بھی جب محمد بن سلمان کی جو وہ کشوگی کے ساتھ کنٹروورسی چلی تھی, جب ایمبسی کے اندر ایک جرنلسٹ تھے کشوگی, ان کو مار دیا گیا تھا اور محمد بن سلمان کے اوپر بڑا گہرا تنگ ہوا تھا, تو ٹرمپ نے جو آ کے ان کو اس ساری سچویشن سے نکالا تھا, اور اس کے بعد سے محمد بن سلمان جو ہے وہ ٹرمپ کے جو ہے وہ انگوٹھے کے نیچے ہیں. تو اس پاور کو اور اس پیسے کو کہاں لے کے جانا ہے آپ نے, اور اس پاور اور اس پیسے کی بات یہاں پر آ کے رک جاتی ہے کہ سعودیہ نے جو ہے اپنی اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کے لیے فل معاملات اور فائدہ جو ان کو چاہیے وہ تیار ہے سب کچھ, لیکن بیچ میں وار ہو جاتی ہے مڈل ایسٹ کی, حماس ورسز اسرائیل ورسز پیلسٹائن, جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو یہ روک کر بیٹھے ہیں. تو سعودیہ اس ٹائم بہت ویٹ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وار جلدی سے رکے, تاکہ یہ اپنی ٹریڈ اور اپنی جو انہوں نے اتنی ویلتھ اکٹھی کی ہوئی ہے اس کو ڈبل ٹرپل کر سکیں جتنا جلدی ہو سکے. ابھی تک کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی ہے. ابھی جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں, جنگی ماحول ہے اور پیس نہیں ہے, ان کے اوپر تو چلیں جو پیس امپوز وہ چاہتے ہیں ان کو پیس ملے, لیکن ان بیچاروں کی قسمت ان ملکوں کی ایسی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ان کو جنگ مل جاتی ہے, نہ چاہتے ہوئے ان کو وائلنس مل جاتا ہے, وہ کچھ بھی کر لیں پیس نہیں آ پاتا, امن نہیں آ پاتا. ان کی آرمڈ فورسز بھی سٹرونگ نہیں ہیں, اور ان کے لوگ بھی پاکستانی لوگوں جیسے نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ڈفرینس ہے, اور ایک پاکستان ہے, اور ایک پاکستان کے لوگ ہیں, اور ایک پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں یہاں کے, جو ان کو پیس بھی ملتا ہے, انہیں یہاں پر پاور بھی ملتی ہے, وہ یہاں پر پیسہ بھی جنریٹ کر پاتے ہیں, ہزار چیزیں آپ کو اس ملک کے اندر مل رہی ہیں, لیکن سٹل آپ زور لگا کے جو ہے نا پورا فورس کر رہے ہیں کہ یہاں امن نہ بن سکے. خود ہی اپنے اوپر ایک دوسرے سے لڑ کے پاکستانیوں نے یہاں جنگیں امپوز کی ہوئی ہیں. اور باقی اگر آپ تھوڑی سی ان ملکوں کی مثالیں لیں, جو اس ٹائم ہاف آف دا ورلڈ جو ہے اس ٹائم وہ پرامن ماحول میں ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے. خیر نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.